تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس کے ہم حمد و ثنا بیان کرتے، جس سے بخشش مانگتے ہیں۔ ہم اپنے نفس کی برائیوں اور اعمال کے نفس کی شرارت اور اعمال کی برائیوں سے اس سے پناہ مانگتے ہیں، جسے اللہ ہدایت سے تو گمراہ کرنے والے نہیں، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خلیل اور کائنات میں سب سے مصطفیٰ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے امت کی خیر خواہی کی، اور قیامت تک اللہ کے دین کی تبلیغ میں لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آل و اولاد اور ازواج مطہرات پر رحمتیں برکت نازل فرمائے، اسی طرح آپ کے صحابہ اور آپ کے تمام تابعین پر صلوات و سلام نازل فرمائے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اور یاد رکھو کہ جب تک بندہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ نہ کر لے، اپنے آپ کو اس کے سپرد نہ کر دے، اس کی رضا پر راضی نہ ہو جائے اور اس کی آزمائشوں پر صبر نہ کر لے، تب تک اس کے ایمان کی تکمیل ہرگز ناممکن ہے۔ اور جس نے پسند و ناپسند دینے اور نہ دینے کا معیار صرف اللہ کی ذات کو بنا دیا، یقین اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ تو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تم واقعی مومن ہو، بس مومن تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے، نماز قائم رکھتے اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، انہی کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجے، مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ اور یہ بھی جان لو کہ تم ایک ایسے معاملے کے درمیان ہو جس کی رشد و ہدایت واضح ہو چکی ہے، تو تم اس کی پیروی کرو، اور ایک ایسا معاملہ ہے جس کی گمراہی واضح ہو چکی ہے، جس سے تم بچو، اور ایک ایسا معاملہ جو شک و شبہ پر مبنی ہے، اس سے تم اپنے دین اور عزت و آبرو کو بچاؤ، اور جو معاملہ مختلف ہو اس کے بارے میں اس کے جاننے والے سے پوچھو، اور اے ایماندارو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تمہیں واقعی اللہ پر ایمان ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے تو تفسیر کے لیے اور یہ بھی جان لو اور یہ بھی ذہن نشین رکھو کہ تم میں سے کوئی بھی محض اپنی قد و کاوش سے اللہ کے رزق کو قطن حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مخلوق کا کوئی فرد اپنے عمل کی بدولت نجات پا سکتا ہے، بلکہ یہ تو چند ایسے اسباب ہیں جن کے ذریعے ہم کرم نوازی کرنے والے وہاب کی رحمت کے سامنے جھکتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا تاکہ تم اس کے راستے میں چلو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ تو مبارک ہو اس آدمی کے لیے جو لوگوں کے عیبوں کے بجائے اپنے عیبوں میں مشغول رہے، اپنی فالتو دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے، فضول باتوں سے پرہیز کرے، کمزوروں اور مسکینوں پر مہربانی کرے، دانش مندوں اور اہل علم کی صحبت اختیار کرے، اور مبارک ہو اس کے لیے جو اپنے رب کی اطاعت کرے، اپنے نفس کو پاک کرے، اپنے ظاہر کو سنوارے اور باطن کی اصلاح کرے، اپنے خیر کو اجاگر اور شر کو دور رکھے، اور مبارک ہو اس کے لیے جس نے اپنے علم کی بنیاد پر عمل کیا اور بدعت کی طرف بڑھنے کے بجائے سنت پر اکتفا کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور دنیا کے مانگنے میں میانہ روی اختیار کرو، اور یاد رکھو جب تک کوئی اپنا مکمل رزق حاصل نہ کر لے تب تک اس کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہذا رزق کی تاخیر کہیں بذریعہ معصیت الہی اس رزق کی جلدی کے حصول پر تمہیں برانگیز نہ کر دے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے فضل و رحمت کا حصول اس کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر ناممکن ہے۔
خبردار ہر شخص کا رزق مقرر ہے جو اسے ہر صورت مل کر ہی رہے گا، اور جو اپنے حصے کے رزق پر خوش ہو گیا اس کے لیے اس کی رزق میں برکت اور فراخی پیدا کر دی جاتی ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کے رزق میں فراخی کی جاتی ہے نہ برکت، بلکہ رزق تو اپنے کھانے والوں کو ایسے ہی ڈھونڈتا ہے جیسے مرنے والے کو موت ڈھونڈتی ہے۔ تم اپنے رب اور سب سے بڑھ کر جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کلام اللہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل ہے، اللہ کا شفا ہے، دلوں کے لیے برسات ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہے جس پر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن عظیم اور اس کی آیات کو نفع بخش بنائے، اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اپنے تمہارے سب کے لیے بخشش کا سوال کرتا ہوں، تو بھی اللہ سے بخشش مانگے، بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والے والا یوم جزا کا مالک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو مستقیم کا دوست ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور ایسے رسول ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا یقیناً اس نے بڑی مراد پا لی۔ ہم مسلمانوں، اس دنیا نے اپنے دروازے کھول کر اپنے مال و اسباب کے ڈورے ڈال رکھے ہیں، جبکہ دنیا داروں کی گردنیں اس کی طرف جھک چکی ہیں، اور ہر کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ سب سے افضل وہی ہے جس نے اس دنیا سے جہاد کیا اور اس کی تباہ کاریوں سے بچ گیا، یا وہ جس نے اس میں خوب جد و جہد کیا اور مال غنیمت پا لیا، یا وہ جس نے اس کے ذریعے کوشش کی اور عزت و شرف پا لیا۔ اور وہ لوگ جو ہمارے بارے میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں ضرور اپنی راہیں دکھا دیں گے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ تم اس دنیا کو اپنے ہاتھوں سے قابو کرو اور اس کی محبت کو اپنے دلوں میں نہ بٹھاؤ، کیونکہ جس بندے کے دل میں بھی اس دنیا کی محبت بیٹھ گئی اس کے ساتھ اس دنیا کی تین چیزیں چمٹ جاتی ہیں۔ ایک ایسی مصروفیت جس کی تھکاوٹ کبھی ختم نہ ہو، دوسری ایسی غربت جس کے بعد کبھی امیری نہ ہو، اور تیسری ایسی آرزو جو کبھی پوری نہ ہو۔ سو دنیا آخر دونوں ہی طالب و مطلوب ہے، بس دنیا آخرت کے طلبگار کے پیچھے پڑی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا کر لے، اور آخرت دنیا کے طلبگار کی طالب رہتی ہے یہاں تک کہ موت اسے اس کی گردن کو دبوچ لے۔ خبردار، حقیقی سعادت مند تو صرف وہی ہے جس نے دائمی عذابوں والی فنا پذیر دنیا کے مقابلے میں سدا بہار نعمتوں والی آخرت کو اختیار کیا، اور اپنی دستیاب پونجیاں ان لوگوں کے لیے پیچھے چھوڑنے کے بجائے آگے بھیجنے کو ترجیح دی جو اسے خرچ کرنے سے خوش ہوں، اور وہ اس کے جوڑنے اور ذخیرہ کرنے کے لیے زندگی بھر پریشان رہا۔ ارشاد باری تعالیٰ، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پالو، اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھیں تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ اے اللہ کے بندو، تم اللہ کی ساری مخلوق سے افضل ہستی محمد بن عبداللہ پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کرام ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اے اللہ، اپنے پیارے پیغمبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اللہ خلفائے راشدین سے راضی ہو جا جو ہدایت کے امام تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی،
دیگر تمام صحابہ سے بھی راضی ہو جا، اور اسی طرح جو قیامت تک ان کے نیکی کے پیروکار ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے فضل و کرم کی بدولت ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما، اللہ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرما، یا اللہ اس شرک مشرکین کو ذلیل کر، دین اور اسلام کے دشمنوں کو اپنے دشمنوں سے تباہ و برباد کر، یا اللہ اس ہمارے ملک اور دیگر تمام اسلامی ممالک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، یا اللہ ہمارے ملک کی اصلاح فرما، ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اپنے رضا اور خوشنودی کے کام کی توفیق عطا فرما، ہمارے حاکم اور ان کے ولی عہد کو اپنے رضا مندی اور خوشنودی کے کاموں کی توفیق عطا فرما، انہیں اچھے اور مخلص مشیر عطا فرما، یا اللہ ہمارے حاکم کے ولی عہد اور ان کے تمام بھائیوں کو اپنی رضا اور یہ لوگوں اور کائنات کی اصلاح کے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہماری مدد فرما اپنے اور ہمارے دشمنوں کے خلاف، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے پہلے پچھلے اور ظاہری باطنی تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمارے آخرت اور انجام اچھا فرما، دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، یا اللہ ہمارا تمام معاملات میں انجام اچھا فرما اور دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ اپنے رحم نازل فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ بھلائی پر فرما، یا اللہ ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو اور تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما، اللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، عذاب آخرت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے، تمہیں اللہ واز کرتا ہے تاکہ تم اس کی بات کو مانو، اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرو، شکر کرو، اللہ زیادہ نعمت عطا کرے گا، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔